گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج کا جو یہ سبق ہے وہ کلاس 9 میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. یہ بیسیکلی ایک گیت ہے جس کو آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، یہ ایک ٹاپک ہے. اس گیت کا نام ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت. اس گیت کو اختر شیرانی نے لکھا ہے. ان کی پیدائش 1905 یعنی 1905 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1948 عیسوی میں ہوئی تھی. محمد داؤد خاں اختر شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک ایک جگہ ہے راجستھان میں، وہاں پیدا ہوئے. وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب یعنی شاعر حافظ محمود خاں شیرانی کے بیٹے تھے. کہتے ہیں ریاست ٹونک کا ماحول نہایت جو ہے علم والا تھا اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا. اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی. انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا. جو نیچر ہوتا ہے ان سے کافی لگاؤ تھا. قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے. ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے. نظم، گیت اور سانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہیں. ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے. اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا جو اہم موضوع ہوا کرتا تھا وہ حب الوطن یعنی اپنے وطن سے محبت. ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے. اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے، بہت مشہور تھے لوگوں میں، اور ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا. اختر شیرانی کا جو انتقال ہوا وہ جوان ہی تھے، یعنی عمر بوڑھے نہیں ہوئے تھے اور ہو گیا. تو آئیے ہم لوگ اس گیت کے جو مصرے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے. فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے. چھما چھم میہ کی بوندیں پڑ رہی ہے. میہ کہتے ہیں برسات کو، بارش کو. کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے. ساون آپ کو پتہ ہے ہندی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ایک ساون بھی آتا ہے. ساون، بھادو، آسین، کارتک، یہ سب ہندی کے مہینے ہوتے ہیں. پھر اگلے مصرے میں اختر شیرانی نے کہا ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے. یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جب ہی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے. یعنی وہ جو لڑکی گا رہی ہے اس کے بارے میں اختر شیرانی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اس کا سسرال ہوگا، اسی لیے اس کی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے اور اس کی یادوں میں وہ گیت گائے جا رہی ہے. پھر آگے والے لائن میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہے. کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے. کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں میں، کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے. مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گایا جا رہی ہے. یہ بہت ہی اچھا گیت ہے جو آپ کے اس بک میں نصاب میں شامل کیا گیا ہے. اب آئیے اس نظم کے خلاصے کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر اس نظم میں اس گیت میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس گیت کا کیا مطلب ہے.
اس یہ جو گیت ہے اس میں اپنی اس گیت میں ایک دیہاتی لڑکی کا گیت ہے نظم. اس میں اختر شیرانی نے بتایا ہے کہ سنو کوئی لڑکی گیت گا رہی ہے, آسمان پر بادل چھا رہے ہیں. وہ کہہ رہی کہ آسمان پہ بادل چھا رہے ہیں, پانی چھم چھم کر کے برس رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ساون کی پری درد بھری آواز میں کوئی درد بھرا گیت گا رہی ہے. یعنی وہ شاعر کہہ رہے ہیں وہ لڑکی کے بارے میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی لڑکی, کوئی ایسی آواز آ رہی ہے جو ساون کی پری جیسی ہے. ساون کی پری اپنی درد کو بیان کر رہی ہے. ہوا کی سرسراہٹ میں اسے بھولی بصری باتیں یاد آ رہی ہے. شاید اسے سسرال میں اپنے مائکے کی یاد آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے جب گھروں میں جب زیادہ دن ہو جاتے ہیں سسرال میں تو لوگ اپنے مائکے کو یاد کرنے لگتے ہیں. تو عام طور پر سال میں 1 مرتبہ لوگ یا 2 مرتبہ جاتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں شاعر کہ ہو سکتا ہے ساون میں بارش کی اور یہ سب کی جو برسات کا جو موسم ہوتا ہے جو انسان اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ گزارتا ہے, تو شاید اسی وجہ سے اس لڑکی کو اپنے مائکے کی یاد آ رہی ہے کہ وہ میرے پاپا, میرے والدین, میرے بھائی بہن, وہ ساری مستیاں جو شادی سے پہلے وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی. اس لیے اس کی آواز میں سوز ہے, درد ہے. مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہے, چڑیاں اپنے گھونسلوں سے نکل کر چہچہا رہی ہے. بکریاں, یہ بکری کی جمع ہے بکریاں, صبح ہونے پر میمے کر رہی ہے. گائے کی بچیا بھی چلا کر صبح کی آمد کا اعلان کر رہی ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے. اب دیکھیں گے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو جب صبح ہونے پہ وہ بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ صبح ہو گیا. جیسے مرغ جو آذان دیتی ہے وہ فجر کے ٹائم, تو ایسا لگتا ہے کہ فجر کا وقت جو ہے نماز ہو گئی ہے اور صبح کا وقت ہو گیا. لیکن ان سب چیزوں سے بے نیاز وہ دیہاتی لڑکی اپنے درد کو گیت کے ذریعے پیش کر رہی. یعنی ان سارے چیزوں سے بے نیاز ہو کر, ہٹ کر کے وہ دیہاتی لڑکی اپنے درد کو کس کے ذریعے بیان کر رہی؟ گیت کے ذریعے بیان کر رہی لوگوں سے. اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے, اس کو آئیے سمجھتے ہیں. اپنی اس نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت میں اختر شیرانی نے ایک طرف مناظر فطر یعنی نیچر کی جو منظر ہے کی خوبصورت عکاسی کی ہے, تو دوسری طرف اپنے مائکے سے دور سسرال میں دن گزارنے والی اس لڑکی کے جذبات کی بھی عکاسی کی ہے. بتایا ہے جسے گھر کی یاد بری طرح ستا رہی ہے. مناظر فطرت کی حسین عکاسی اور دیہاتی لڑکی کے جذبات کی ترجمانی ہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے. چند الفاظ اور معنی ہیں اس لیسن کے, اس کو بھی آپ دیکھیں. فضا کہتے ہیں ماحول کو, غمگین, غم اور گین یہ 2 ورڈ سے بنا ہے. غمگین رنجیدہ اداس, مصروف یعنی مشغول, آہو فغا کرنا, اس کا معنی ہوتا ہے دکھ درد کا اظہار کرنا. گجر گھنٹا کو کہتے ہیں. منگل گانا مینس خوشی کے گیت گانا. شیوالا شیو مندر کو کہتے ہیں. بچیا گائے کا مادہ, بچہ کو کہتے ہیں, گائے کے بچے کو. تو اس طرح سے آج کا جو یہ لیسن ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں اور اس گیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس نظم کے خلاصے کو بتایا گیا اور پھر اس کے جو مرکزی خیال ہے, یعنی کسی بھی پویم کا جو مین تھیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکزی خیال, تو اس کو بھی ہم نے بتایا ہے. تو آپ اس کو کوشش کرو اس کے ورڈ میننگ کو یاد کرنے کو, اور اسی طرح سے اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال کو اپنے نوٹ بک میں کاپی میں اسے نوٹ کریں تاکہ یہ آپ کو آئندہ مستقبل میں کام آ جائے.